تو مجھے بڑا تعجب اس چیز سے ہوا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ آل دا وے جا رہے ہیں وہاں سے بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں اس نے کافی مجھے کرسپونڈنس بھی دکھائی اور میں نے انہی کا نام لیا. میں نے کہا ہمارے ملک میں سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں، آپ وہاں پہ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ تو کوئی سیٹسفیکٹری آنسر یہی کہ جی میں چاہ رہا تھا کہ باہر کے کسی بچے کو میں اڈاپٹ کروں. جیسے ہمارے یہاں یہ فیشن چلا ہے کہ باہر کی چیزوں کو ہم خریدتے ہیں اور باہر کے آئٹمس کو، کپڑوں کو، تو اب بچوں میں بھی یہ دیکھیے کہ یہ سوچ آئیے کہ اگر ہم اڈاپٹ کرنے جائیں گے تو باہر جائیں گے، مطلب جبکہ ہمارے ملک میں اگر آپ کرتے ہیں تو کتنی آپ ثواب کا کام، ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو خیر آئی ہوپ، مطلب میں جب وہ میرے پاس سے گیا تو کنونس ہو کے یہ گیا کہ میں اپنی وائف کو سمجھاؤں گا. میں بھی پاسبل تھا کہ وائف اس کی فارینر تھی تو شاید اس کو کچھ اس طرح کا مائنڈ میں کر رہی ہو کہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ بچہ جو ہے کسی دوسرے کنٹری سے اڈاپٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا اڈاپشن کی بھی بلکہ صاحب بات کروں گی، لیکن آپ کا بچپن تھا کچھ اس طرح کا؟ ہر مولا تھے، ہر فن مولا. جب کبوتر، کوئی بلی کبوتر لے کے جاتی تھی پھر اس کو مار کے کبوتر چھین لیتے تھے، وہ تو مر چکا ہوتا تھا. پھر اخبار میں لے کے 2-3 لڑکیاں اس کو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اور وہاں ہمارے گھر کے پاس کوئی کچی زمین تھی، پھر وہاں پہ کھڈا کرتے تھے، پھر وہاں اس کو دفن کر دیتے تھے اور پھر ایک اگربتی گھر سے چھپا کے لے آتے تھے، پھر ان کو جلاتے تھے. چڑیا بھی ملی تو دفنا دی، طوطا بھی ملا تو دفنا دی. نہیں تو مجھے کیا پتا تھا مجھے صحیح آدمی ملے گا. لیکن اگر وہی انہی کی کتاب میں نے جو پڑھا ہے کہ جو کوئی کتا روڈ پہ مرا ہوا، وہ تو ہم حج کرنے گئے نا، جب حج کرنے گئے تو ہم کو راستے میں بائی روڈ گئے تھے تو 20 کتے ملے تھے مرے ہوئے، کچلے ہوئے. تو مطلب ہم نے اٹھا کے کونے میں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالی تھی. یہ ان کا میں نے بالکل. اور راستے میں جب بھی کوئی کتا ملتا ہے تو رک جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں پرانے کپڑے رکھتے ہیں. تو ایک دفعہ یہ کتا اٹھا رہے تھے، میں نے بھی اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن کتا تو بہت بھاری تھا. انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ لیا ہمارے اس میں ایمبولینس میں. پھر ہمارے جہاں بفر زون ہے نا وہاں کچی جگہ بہت ہے، وہاں بولے لڑکوں کو بولا جلدی یہاں کھڈا کرو، اس کو اس پہ ڈال دو. یہ اتنا جذبہ دل میں ہوگا تبھی اس طرح کے کام ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم، عائشہ بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عائشہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کل بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی اور دیکھیے میری خوش نصیبی کہ آج بھی آپ سے بات. اب جو لوگ سن رہے ہیں نا وہ کہیں گے یہ ملتان میں کوئی رشتہ دار بیٹھی ہوئی ہے اس کی جس کا نمبر ملا دیتے ہیں. پہلے ہی مجھ پہ الزام لگ چکا ہے. آپ بھی بہت اچھی ہیں اور آپ جو مہمان بلاتی ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، ہے نا؟ کہہ رہی تھی کہ آج تو اتنا میرا دل تھا نا، میں نے سوچا تھا نفر لگا کروں گی میری بلکہ سیدھی صاحبہ سے بات ہو جائے. پلیز کرو، آئی وونٹ ٹیک اینی لانگ، پلیز کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے بات کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ. آج میری خواہش پوری ہے کیونکہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اسی طرح نا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی خدمت کروں اور ان کا میں کوشش بھی کرتی ہوں. جو میرے ارد گرد لوگ رہتے ہیں نا میں ان کا خیال رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح ان کی ہیلپ کر سکوں. اچھا اسما، آج میرے نا ہسبینڈ کی برتھ ڈے ہے، آپ نے ان کو وش کرنا ہے اور ان کو گفٹ بھیجنا ہے. پہلی خاتون ہے جو دوسری خاتون سے کہہ رہی ہے کہ میری میاں کی سالگرہ پہ ہو تو مبارکباد دو. خواتین تو جل جاتی ہیں بھائی اس بات پہ. نہیں میں تو بہت ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہوں اور خود ان کے لیے کیک بناتی ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، تم تو بیوی ہو لیکن میں کر دیتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کیا نام ہے ہسبینڈ کا؟ فرید ہے ان کا نام. فرید. کتنے سال کے ہوئے ہیں فرید صاحب؟ یہ نہیں بتاؤں مجھے. خواتین چھپاتی ہیں بھائی. 40+ ہے ویسے. 40+. 40+. یہ مزیدار ہے. اچھا خاتون ہے نا اس لیے آپ چھپا رہی. آپ کی طرف سے وش کرنا ہے عائشہ؟ اپنی طرف؟ میری طرف سے بھی اور سب کی طرف سے بھی. اور گفٹ بھی چاہیے مجھے ان کے لیے. گفٹ بھی چاہیے، ضرور دیتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کو گفٹ. بہت شکریہ عائشہ فون کرنے کا. اب کل فون مت کرنا ورنہ تو پکی اسٹیمپ لگ جائے گا کہ میری جاننے والی ہو. بہت شکریہ کال کرنے کا. عائشہ کی طرف سے جی فرید صاحب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں آنے والے دن، آنے والے لمحات اور بھی خوبصورت ہوں. اور BKS کی ٹیم کی طرف سے ایک تحفہ آپ کی سالگرہ پہ آپ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. شو شروع ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہا تھا کہ پتہ نہیں ہنسیں گے یا مسکرائیں گے آج، لیکن ایک وعدہ یہ ہے کہ خوشیاں ضرور پھیلائیں گے اور آپ سب کو جگائیں گے اور خود بھی جاگیں گے. دیکھتے رہیے جی باخبر سویرا. شو میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کریں گے. اور دونوں جیسا آپ جانتے ہیں کہ میک اے وش فاؤنڈیشن میں ایسے بچوں کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی بیماری سے گزر رہے ہوں. ماہنور کی والدہ بھی ماہنور کے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آنے کا شو پہ. ماہنور کو تھیلیسیمیا ہے اور ربال کو
स्पाइन का कैंसर है, जिसका नाम मुझे उन्होंने याद कराने की कोशिश की, मुझे याद ही नहीं हो रहा। रिबाल, क्या नाम है इसका? इवन सार्कोमा। देखिए कितना मुश्किल है इवन सार्कोमा। फिर मैंने पूछा, रिबाल इसका मतलब समझाओ, इससे होता क्या? कहता वो मुझे नहीं आता, बस मुझे पता है मुझे ये है। तो इंजेक्शन कोई डर वर नहीं लगता, सब करा लेते हो आसानी से? वाह, बड़े स्ट्रॉन्ग बॉय। कुछ बड़े होके सोचा है कि क्या बनना है? कोई ख्वाब है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये बनूंगा? पायलट। माशाल्लाह, जबरदस्त जी। अल्लाह करे कि ये बड़े होकर, ठीक होकर बिल्कुल बड़ा हो, और उसके बाद अपने सारे के सारे ख्वाब, पायलट भी बनो, खूब और जो भी कुछ करना है वो भी करो, है ना? क्या आज, क्या तुम्हारी विश क्या है? क्या पूरा कराना चाहते हो? क्या चाहिए इश्तियाक साहब? आप अगर रिबाल के बारे में बतलाऊंगा कि माशाल्लाह वेरी ब्रेव चाइल्ड। अच्छा। एंड फाइटिंग विद द कैंसर। और सेम गोस विद मानूर आल्सो। रिबाल की ज्यादातर इनकी ख्वाहिश थी मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए जनाब। रिबाल की? जी हाँ। अच्छा, गाड़ी तो भी चाहिए? आज आप लोगों ने, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इन 2 बच्चों की विशेष जो है आपका प्रोग्राम पूरी कर रहा है जी। नहीं सर। और दूसरी जो थी मानूर जो है, जो आमतौर पे लड़कियां होती हैं डॉल एंड डॉल हाउस जी, मतलब ये बड़ी कॉमन विश है। अच्छा, और जो बच्चियां हमारे पास आई हैं, और आप यकीन करें कि वो इतने गरीब खानदान से थी कि बतला रही थी कि हमने कभी कोई साबुत गुड़िया से नहीं खेला, टूटी हुई गुड़िया जो मिल जाती थी। तो बच्चियों की जो विश आ रही है, एक तो क्योंकि उन्हें घर सेट करना होता है, तो डॉल एंड डॉल हाउस अभी से उसके माइंड में होता। तो मानूर का जो थी वो डॉल एंड डॉल हाउस चाहिए। मानूर थोड़ी नाराज है, अम्मा की तरफ मुंह करके बैठी है। मानूर गुड़िया चाहिए तो बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मुस्कुरा तो दो। नहीं मानूर, असल में हमारे यहाँ टीवी भी लगा हुआ है जिसपे हम अभी टीवी पर आ रहे हैं। तो मानूर अपने आप को टीवी पे देख के जरा कह रही कि क्या हो रहा है, मैं तो इधर बैठी हूँ, मैं उधर कैसे आ रही हूँ। ठीक, तो मानूर और रिबाल की तो इंशाल्लाह ताला ख्वाहिशात हम पूरी करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी जितने जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करें। आपसे बात हो रही थी, बिल्किस आपा कुछ आप शिकवा करना चाह रही थी, अभी करना चाह रही है या बाद में? जब भी आप कहें। अच्छा, नहीं कर दे। बिल्किस आपा ने खास मुझसे कहा कि मुझे सारिम साहब से शिकायत करनी है। सारिम साहब से नहीं करनी है, मैंने इजाजत ली है। उनकी इजाजत ली है। अच्छा, मैंने कहा कि खारादर इलाके में हम रहते हैं जी। खारादर में बरसाती नाला है, ठीक है, उसको बेच दिया गया 4 करोड़ में, ठीक है। उसमें 400-500 बोरियां सीमेंट की डाल दी गई, ठीक है। खारादर के सारे मकीन लिख के आए कि यदि साहब यहाँ पे अगर पानी भर जाएगा, और ये पानी सीधा नेटी जेटी दरिया में जाता था बरसाती नाले का, तो हम लोग ने अदालत में केस कर दिया। तो हमने ना काफी लोगों ने हमारा साथ दिया कि यहाँ ये बरसाती नाला है, यहाँ से पूरे इलाके का पानी बाहर जाता है ना। तो अभी जो हाल हमारा बुरा हुआ है ना, डेंगू का बाप भी आएगा, डेंगू भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन उधर 6 मंजिला बिल्डिंग बन गई, दुकानें बन गई, और एदी साहब और हम हार गए। तो अदालत में लोग इसलिए जाना पसंद नहीं करते हैं, हमने तो पैसे भी इतने ही दिए थे लोगों वकीलों को। तो ये कौन सा दुनिया का कानून है कि किसी के इलाके में बरसाती नाला खरीद के उस पे 6 मंजिला इमारत बना ले। और अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला भी दिया, उधर मिठाई बटी और उधर एक दूसरे को हार पहनाए गए कि यदि हमारे सामने क्या बेचता है। इतनी तो हमारी माशाल्लाह कानून अच्छा है। अदालत के फैसले पे तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, लेकिन जो हुक्मरान नहीं, जो बरसाती नाला बेचा गया है उसके लिए तो फैसला दे सकती हो ना। बिल्कुल, कि जो हमारे इलाके का, कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो हुक्मरान इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, वो जीत गए। उनकी बिल्डिंग भी बन गई 6 मंजिला, और पानी भरा भरा। आप देखिए, अभी जो लोग शो देख रहे हैं वो कॉल करके कहीं और आपकी बिल्डिंग खड़ी करा देंगे। आप फिक्र नहीं, भले करा दे। यहाँ तो नाले बिक जाते हैं, यहाँ तो ककड़ी ग्राउंड में 50-100 दुकानें भी बन गई हैं, और है ना बिक गई हैं। पता नहीं किस बड़े आदमी ने बनाया है, उसका अल्लाह भला करे। लेकिन हमने 10 बाय 10 की जगह मांगी थी कि हमें रोड के ऊपर एक जगह दे दो, 10 बाय 10 की ककड़ी गार्डन में, के बाहर रोड पे हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बारे में और भी बात करेंगे। जब इतनी शिकायत हो मुल्क से, और उसी मुल्क में इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं, ये और बात करेंगे आपसे इस बारे में। एक कॉलर है हमारे साथ जी। कौन? हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمرین بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سمرین کا پہلے دن والی کالر تو نہیں ہے، پھر مجھ پہ ٹھپا لگے گا؟ نہیں میں فرسٹ ڈے اور فرسٹ ٹائم آپ کو کال کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلی دفعہ آج آپ کا پروگرام دیکھا، بہت اچھا لگا مجھے آپ کا پروگرام۔ تھینک یو سمرین۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کے گڈ مارننگ پاکستان میں ملانے کی کوشش کرتی جب آپ ہوا کرتی ہیں، مگر کبھی آج تک کال ہی نہیں ملی، تو میری بہت بڑی ڈیزائر تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ تھینک یو۔ دیکھو آج وہ میک اپ وش والے آئے نا، اس لیے سب کی وشز پوری ہو رہی ہیں۔ کیا کہنا چاہو گی، کون سا کام ہے ایسا جس کے لیے تم اپنا سب کچھ وقف کر سکتی ہو سمرین؟ یہی کہ میں اپنی طرف سے پورا کوشش کرتی ہوں کہ غریب بچوں کو اگر ہم تعلیم دیں تاکہ وہ ملک کو ایجوکیٹ کر کے ہمارا ملک کا نام ترقی کر سکے۔ جس طرح چائنا میں 100% ایجوکیشن ہے، تو اس طریقے چائنا ترقی بھی کتنا کر رہا ہے۔ صحیح، تو کچھ کیا ہے ابھی تک سمرین اس خواب کو پورا کرنے کے لیے؟ بہت ترقی کرے گا۔ اچھا سمرین، کچھ کیا ہے اب تک اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، غریب بچوں کو پڑھانے کا جو خواب ہے آپ کا؟ جی کر رہی ہوں میرا یہ خواب، اور میں یہ آپ کے تینوں گیسٹ بہت اچھی گیسٹ ہیں، اور خاص طور بلقیس سیٹھی اور یہ اشفاق صاحب ہیں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہاں بنی صاحب بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کسی کی بچوں کو رکھتا ہے، کون سا کسی کو عورتوں کو رکھتا ہے، یا پھر جو ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں ان کو کون رکھتا ہے، مگر ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بنی صاحب ایک چیز تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں جی کہ ابھی جس نے کال کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی وش پوری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میک اے وش کے اندر ہی آئیں اور کریں۔ دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے تو ورلڈ وش ڈے کہلاتا ہے، اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر کے قریب محلے میں، یا ہمارے آفس میں، یا ہمارے اسکول میں کسی ہم ایک ایسے بچے کو جانتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ کوئی خواہش اس کی ہم پوری کر سکتے ہیں تو وہ خواہش لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں بھی آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں، اور آپ کے پروگرام سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بچہ ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اور آپ کی خواہش، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنی ان بچوں کو خوشی ہوتی ہے جب ان کی خواہش کو ہم پورا کرتے ہیں۔ اور ایک بچے کی امریکہ میں خواہش پر $50,000 لگتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس بچی کو ہم ایک ڈال دیتے ہیں، تو خوشی ان دونوں کی برابر ہے۔ بالکل، دیکھیں مقدار اماؤنٹ میں کتنا فرق ہے اور خوشی کتنی بالکل برابر ہے۔ بنی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ کشمیر سنگھ کا ایک خبر، ایک واقعہ جو ہم سب کو پتا ہے کہ 35 سال کی سزا ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں یہاں سے آزاد کر کے بھیجا تھا، لیکن اس میں بہت کنٹروورسیز بھی چلی تھی، تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں کشمیر سنگھ کو ایک تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو سوچیں ہیں نا ان کو ہم نے محدود کیا ہوا ہے، ان کو ذرا وسیع کریں آپ۔ جب انسانیت کے لیے کام کیا جاتا ہے نا تو اس میں کشمیر سنگھ اور فلاں سنگھ اور ڈھمکانہ سنگھ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے مذہب سے ہے، کون سی۔ بالکل ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ برا آدمی تھا، برا کام کیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے، سزا مل گئی، سزا نہیں ملی، بہت زیادہ سزا ملی اس کو۔ مسئلہ یہ ہے آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم رحم دل ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ جب آپ میں یہ خوبیاں ہیں تو نہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو سزائے موت ہوئی تھی، ہم اس کی قطعی سزائے موت کے خلاف نہیں تھے، ورنہ ہم 35 سال پہلے آواز اٹھاتے اس پہ، ہم نے نہیں اٹھائی۔ 35 سال کے بعد جب انصار بھائی جو ہیں وفاقی وزیر بنے ہیومن رائٹس کے، تو ان کے علم میں یہ چیز آئی کہ کوئی شخص اس طریقے سے جیل کے اندر ہے جس کو 35 سال ہو گئے، اور اس میں ویسے ادارے کا اس میں کوئی کام نہیں تھا، اس میں ایک حکومتی سطح پہ کام ہوا تھا اس کے اندر، تو اس کو وہاں سے ریلیز کرایا گیا، اور ریلیز جو اس وقت کے پریسیڈنٹ تھے انہوں نے کیا، ان کے آرڈر سے ریلیز ہوا، کوئی اس میں کوئی ہمارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کرائی، بالکل۔ اس کو ریلیز کرایا، ریلیز کرا کے بھیج دیا گیا۔ وہاں تک قوم بڑی خوش تھی کہ واقعی پاکستان کا نام اونچا ہوگا دنیا میں، اور واقعی ہوا، یہ ایک حقیقت ہے، دنیا اس کو مانتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر اچھی چیز کو برا کہا جاتا ہے، وہ علیہ صاحب ہے، تو وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد ایک ڈیڈ باڈی وہاں پڑی تھی جس کا پاکستانی گورنمنٹ کو علم نہیں تھا۔ وہ ہیں تو انڈینز بہت، وہ ہماری طرح جذبات سے نہیں کھیلتے، وہ دماغ سے کھیلتے ہیں۔ سر آپ کو یہاں تھوڑا سا مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا، یہ کس کی ڈیڈ باڈی تھی اور یہ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ایک ضروری بریک لینی ہے اور اس کے بعد آپ سے واپس ملاقات۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ یہ جو ہم آپ کو آج پیکیجز دکھا رہے ہیں، جو تصاویر دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انتہائی شوق کی، آپ کو ایسے پاکستانی ہیروز سے ملوا بھی رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کام